جی السلام علیکم میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر فضلوں کی بارش برساتا رہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سمیٹتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات تکلیفات سے نجات دلائے اور آپ کے رزق میں برکت ڈالتا رہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم جو مضمون آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے، گزشتہ چند روز پہلے تارکین وطن کی کشتی بحرائے روم میں ڈوب کر اس میں سینکڑوں کے حساب سے پاکستانی، مصر کے لوگ، سری لنکا کے، افغانستان کے اور مختلف ممالک کے لوگ ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے، اور 102 یا 104 کے قریب تارکین وطن کو بچا لیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، غیر قانونی یورپ میں داخل ہونے کی کوشش میں تارکین وطن کے راستے میں جو مشکلات، جو تکلیفات آتی ہیں وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اور نہ ہی کوئی آخری واقعہ ہوگا، مگر یہ کہا جا سکتا ہے اب تک کا سب سے بڑا سانحہ ضرور ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس بدترین اور بھیانک حادثے سے بہت سی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی غربت ہو، مہنگائی ہو اور بے روزگاری ہو، اس کی وجہ سے نوجوان اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر وطن عزیز سے فرار ہو جاتے اور دوسرے ممالک میں پناہ لینے کی کوشش کرتے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ اپنی جمع پونجی، زمین، زیورات فروخت کر کے ایجنٹوں کو دے کر غیر ممالک کا سفر کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، اگر دیہاتوں میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، اگر امیر ہونا ہے ڈنکی لگاؤ، یورپ جاؤ، ورنہ یہاں مزدوری کرتے ہوئے مر جاؤ، یہ ایسے جملے ہیں جو اکثر پنجاب کے منڈی بہاؤدین ہو، گجرات ہو، سیالکوٹ ہو، حافظ آباد ہو اور شیوپورہ ہو، اس کے مقیم ڈنکر یا ڈونکی کی اصطلاح بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یوں اس ایریا سے، ان اضلاع سے زیادہ تر لوگ بیرون ملک مقیم ہیں جو قانونی طور پر جا نہیں سکتے، وہ کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی دیکھا داکھی کرتے، والدین کو بلیک میل کرتے اور وہ ہر غیر قانونی راستہ استعمال کر کے یونان، اٹلی یا فرانس جانے کی کوشش کرتے۔ سب سے ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈونکی لگا کر یورپ جانے کی کوشش کرنے والے مسافر کون سا روٹ استعمال کرتے۔ میرے عزیز دوستو، چند سال پہلے یہ روٹ کراچی سے کوئٹہ سے تفتان سے ترکی سے یونان، اور جب یہ سخت ترین روٹ تھا، سینکڑوں تارکین وطن اپنے وطن میں ہوتے ہوئے بھی
پہاڑوں پر انتقال کر چکے۔ اس کے بعد پھر مختلف ممالک نے سخت اقدامات کیے۔ میرے عزیز دوستو، راستے تو بہت ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، ان مرنے والے تارکین وطن کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کو اپنا قرب عطا فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تارکین وطن کا پہلا اور آخری واقعہ نہیں، اور مالک وطن میں ایسے نوجوان بھی ہیں جن کے سر پر جنون ہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے یورپ پہنچ کر امیر ہونا ہے، کیونکہ ہر گاؤں سے مختلف برادریوں کے مرون ممالک میں مقیم ہیں۔ جب وہ پاؤنڈ یا ڈالر یا یورو گھروں کو بیچتے ہیں، اور پھر وہ جب مکان بناتے ہیں، حویلیاں بناتے ہیں، موٹر سائیکل کی جگہ گاڑیاں آ جاتی ہیں، پھر ان کے ہمسائے بھی میں جو رہنے والے نوجوان وہ بھی ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ہمیں بھی یورپ جانا ہے۔ میرے بھی دوستو، یہ جتنے بھی آئے ہر ایک نے 25 سے 30 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اپنی موت خریدی۔ میرے بھی دوستو، اگر کبھی یورپ میں آنا ہوا تو خدارہ اگر آپ نے 35 لاکھ ایجنٹ کو دینا ہے، آپ 35 لاکھ لیگل طریقے سے آئیں، آپ کو یورپ کا شینگن ویزا مل سکتا ہے، اور آپ یورپ میں کہیں بھی آ کر پناہ لے سکتے ہیں۔ اپنے والدین کو بھی سکھی رکھیں، اور آپ بھی بے دردک ہو کر صحیح طریقے سے مرون ملک آئیں۔ سب سے پہلے آپ مختلف قسم کے ہنر سیکھیں، اس کے باہر آئیں، پھر آپ کی ہر برائش میں مانگ ہے، ہر سائڈ میں مانگ ہے۔ میرے دوستو، ڈنکی لگانا یا ڈنکر بننا یہ اختیارات چھوڑ دیں، صحیح طریقے سے یورپ میں آئیں۔ یورپ بھی جو صحیح طریقے سے آتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہی ہماری گزارش تھی، خدارہ اپنا سوچیں، ماں باپ کا سوچیں، بہن بھائیوں کا سوچیں، بڑھ کر ماں کا سوچیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ جو 400 پاکستانی ڈوب کر مرے ہیں، وہ میں 400 نہیں، میں 4000 کہتا ہوں، اس میں ماں باپ بھی ہیں، چاچا چاچی بھی ہیں، تایا تائیاں بھی ہیں۔ وہ ایک خاندان نہیں مرتا، وہ تو خاندان مر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے راگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، رب راکھا۔